الحمد للہ رب العالمین۔ نماز جنازہ میں تاخیر سے شرکت ہو تو جب بھی امام سلام پھیرے، آپ کی جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں نا، جب امام سلام پھیر لے تو جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم، اتنی تکبیریں پوری کریں، لیکن وہ جلدی جلدی کریں۔ یہ نہ ہو کہ جنازہ چلا جائے اور تم تکبیریں کہہ رہے ہو۔ تکبیر تو جنازے پہ کہنی ہے نا۔ میں بینک میں نوکری کرتا ہوں، بہرحال آپ کی تنخواہ حلال ہے، کوئی حرام شرام نہیں ہے، لیکن کوشش کرو دوسری جگہ نوکری تلاش کرو، مل جائے تو اس کو چھوڑو، ورنہ تم اپنے محنت کا اپنے وقت کا پیسہ لیتے ہو، تم سود تو نہیں لیتے ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ کم از کم ایسے ادارے جو سود پہ چلتے ہیں ان میں نوکری کرنا، تو ان کی گویا ایک مدد تو ہے نا۔ تو اللہ کا حکم یہی ہے تعاونوا فی البر والتقوی، نیکی کے کام میں مدد کرو، ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان، گناہ میں اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ تو علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ جب تک دوسری نوکری نہ ملے کرتے رہو، جب دوسری ملے اس کو چھوڑ دو، اور نیت کرو تو اللہ انتظام کر دیتے۔ ایک آدمی 14 مہینوں سے جیل میں، اللہ پاک سب کی جو ناحق جیل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ ان سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ بس اس کا واحد علاج یہی ہے کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ درد دل سے جتنا پڑھ سکتا ہے، دن میں رات میں، وضو ہے نہیں ہے، پڑھتا رہے۔ اس آیت مبارک کی یہ شان ہے کہ یہ مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال لیتی ہے، یہ یہاں کے کمرے کی جیل کیا چیز ہے۔ باقی رفع دین کرنا نہ فرض میں ہے نہ واجبات میں ہے، رفع دین کرنے کے لیے بھی روایات موجود ہیں اور نہ کرنے میں بھی موجود ہیں، اس لیے تم جھگڑوں میں نہ پڑو، یہ مستحب مسائل ہیں۔ کہتے جی کہ ہر کوئی کم عمر لڑکی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، تو تم کسی بوڑھی سے کر لو، تمہیں کسی نے روکا؟ تم ان کا مقابلہ کرو نا، کہ بھئی تم کم عمر کی لڑکی ڈھونڈتے ہو، میں بڑی عمر کی ڈھونڈتا ہوں۔ اللہ کے بندے، اصولی بات ہے کہ لڑکی اگر باقرہ ہو، یہ تو حدیث مبارک میں بھی ہے، ایک صحابی تھے حضور کے، انہوں نے شادی کی اور اس کے جو کپڑا تھا اس پہ تھوڑا سا زعفران کا اثر تھا، اس سے اندازہ ہوا حضور کو کہ یہ مصفر کپڑا پہننا تو جائز نہیں، اس کو یہ کیسے لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حل تزوجتا، تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، میں نے شادی کی ہے۔ فرمایا حل تزوجتا سیبا ام بکرا، تم نے بیوہ عورت یا مطلقہ سے یا کنواری لڑکی سے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ تزوجت سیبا، میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ اور اللہ کے بندے اللہ تزوجت بکرا، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں؟ تو لائب ہوگا تو لائب ہو، تم بھی اس سے کھیلتے، وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی، خوش رہتے، بوڑھی عورت کو تم گھر لے آئے۔ اور نے کہا یا رسول اللہ میری 6 بہنیں ہیں، میرا ابا فوت ہو گیا، 6 بہنیں چھوڑ گیا، اب اگر میں بھی کوئی نوجوان لڑکی سے شادی کرتا مجھے ملتی ہیں، لیکن وہ تو میری بہنوں کی عمر کی ہوتی، وہ ان کو کیسے تربیت دے کے سنبھال سکتی؟ میں بڑی عمر کی عورت اس لیے لے آیا کہ میرے گھر کو سنبھالے اور میری بہنوں کا خیال رکھے۔ حضور بڑے خوش، حضور نے بڑی دعا کی اور فرمایا تم نے اپنی بہنوں کے لیے قربانی دی ہے، اپنے خواہشات نفس کو مارا۔ تو اللہ کے بندے تو فطری بات ہے، نیچر بات ہے، قدرتی بات ہے کہ جوانی کی بات اور ہوتی ہے، بڑھاپے کی بات اور ہوتی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے دے سکے تو پھر کیا کرے؟ کچھ نہ کرے، اشارہ کرے بس۔ اگر بوسہ نہ دے سکے، ہاتھ لگا کے بوسہ، وہ بھی نہ ہو، دور سے اشارہ کر دے، وہ کافی ہو بوسے کے قید مقام۔ لیکن اصل میں ہماری قوم بوسے کی ماری ہوئی ہے، ساری زندگی قبروں پہ بوسہ دیتے رہے اور خدا کے گھر کو بھی بوسہ نہ دے سکے تو ان کا تو حج خراب ہو گیا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے بھائی، جب حضور نے فرما دیا ہے کہ بوسہ دو، حضور نے لکڑی لگا کے بھی چوم لیا، ہاتھ لگا کے بھی نہیں ہے، اشارہ کرو بس، بوسے کے قید مقام ہے۔ نہ صحیح بوسہ، کیا ضرورت ہے کہ ہم
بوسہ دینا سنت ہے اور غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے. حرام کا ارتکاب کر کے ہم بوسہ دیں، کیا فائدہ ایسے بوسے دینے کا؟